جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے اللہم انی اسألک بحق فاطمہ بنت محمد، میرا اللہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کا۔ جب یہ واسطہ دیتا ہے، روایت میں ہے محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی کا نام سنتے ہیں اور فرماتے کون ہے میری زہرا کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنے والا؟ ہاتھ بلند کرتے ہیں، علی مرتضیٰ بھی متوجہ ہوتے کون ہے حسنین کی ماں کا واسطہ دے کر مانگنے والا؟ وہ بھی ہاتھ بلند کرتے ہیں، حسن و حسین سنتے ہیں کون ہے ہماری شریف اور کریمہ ماں کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا؟ اور پھر سیدہ خود بھی متوجہ ہوتی ہے کون ہے میرا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنے والا؟ پنج تن پاک کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور بندہ جب آگے اپنا سوال کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو پنج تن پاک آمین کہتے ہیں، اور جہاں پہ یہ آمین کہہ دے وہاں اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ لہذا آپ کے پاس بہترین وسیلہ ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ کوئی بھی کسی کے گھر میں چلا جائے وہ صاحب خانہ اس کو محروم نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ آ گیا میرے گھر میں، مانگ رہا ہے میرے گھر میں آ کر مجھ سے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ وہ اللہ تو بڑا کریم ہے جس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ائمہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، سلیقہ بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ میرے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین ایک دعا میں عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک کما امرتنی واستجب دعائی کما وعدتنی۔ میرا مالک و خالق، میں امام سجاد تیری بارگاہ میں ایسے ہی سوال کر رہا ہوں جیسے تو نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، اب تو بھی میری دعاؤں کو ایسے قبول کر لے جیسے تو نے